عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، مفتی صاحب اتنا آسان ہو گیا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب قرآن مجید مختلف زبانوں میں ترجمہ نہیں ہوا تھا، فیسلٹیز نہیں تھیں، پھر مفسرین نے، شارحین نے، علماء کرام نے کیا کیا کہ قرآن مجید سے موضوعات اخذ کر کے اسے الگ موضوعات وائز کتابی شکل دے دی کہ آپ اس کو سمجھنا چاہیں، پھر ہر زبان میں ہے، کم از کم اردو میں، انگلش میں تو ضرور ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیا اسباب ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے سے پیچھے ہیں؟ فرقان حمید کے نزول کا مقصد اللہ نے خود ذکر فرما دیا، اور ہمارے اکابر بزرگان دین رحمہم اللہ نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس پر تفصیلاً کام کر لیا، احکام کی آیات کو الگ کر دیا، قصص کو الگ ذکر کر دیا اور تفصیلاً اس پر کام کر دیا۔ لیکن اب اگر ہم اپنے اطراف و اکناف میں نظر دوڑاتے ہیں تو جو ہمارے بزرگوں کا کام ہے تفسیر کبیر کی صورت میں، تفسیر روح البیان کی صورت میں، تفسیر طبری کی صورت میں اور متعدد تفاسیر جو 20 جلدوں پر مشتمل ہیں، ان سے اکتساب فیض یعنی انہیں پڑھنے کا سلسلہ کم ہو گیا۔ جیسے ایک قول ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور لیکن لوگوں کی عقول ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو جب تک ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں اس چیز کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید ہماری زندگی کے ہر شعبے کو ڈسکس کرتا ہے۔ طلاق کے معاملات آپ کو قرآن میں ملتے ہیں، امر بالمعروف اور برائی سے منع کرنے کے احکامات آپ کو قرآن میں ملتے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لی جائے، سلام کیا جائے، اس طرح کے تمام احکامات کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لیکن جب سے فہم قرآن کا سلسلہ کم ہوا، اس وقت سے ہماری مغلوبیت شروع ہوئی، اور یہ وہ پہلو ہے قبلہ صاحبزادہ صاحب کے جس کا ہمارے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بھی اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو مسلمانوں کو تادیر اپنا غلام بنا کے رکھنا مشکل ہے۔ کیا مطلب کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ غلامی کا تصور ختم ہوتا ہے، اور قرآن اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو گردن اٹھا کر جینا سکھاتا ہے، اور یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مسلمان مغلوب نہیں بلکہ مسلمان غالب ہیں۔ اور اس کے اندر پھر بنیادی طور پر اس چیز کو بھی ذکر کیا جائے، ویسے تو قرآن اور سائنس یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے بھی اور دور حاضر کے بہت سارے محققین نے اس پر تفصیلاً پوری کتابیں تحریر فرما دی ہیں، اور کوئی ایسی جہت نہیں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور ہر تر چیز کو کتاب مبین میں بیان کر دیا گیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگ، یعنی جو عربی اہل عجم کو تنزن عجمی کہا کرتے تھے، وہ قرآن عربی کے سامنے خود عجمی بن کر رہ گئے۔ اس لیول پر جا کر قرآن کا اعجاز، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ضرورت اسی بات کی لوٹ کے آتی ہے کہ ہر درجے پر، مثال کے طور پر اگر ایک پارے کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک رکوع قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ معذرت کے ساتھ میرا سوال ابھی وہیں ہے جی کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم جو قرآن سیکھنا نہیں چاہ رہے، پڑھنا نہیں چاہ رہے، سب کچھ آسان کر دیا گیا، سائنس بھی اس کی توثیقات کر رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر اسباب کے حوالے سے آپ غور کریں تو اسباب کو ہم درجات کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا نہیں چاہتے
تو لازمی سی بات ہے کہ ہماری عوام کی طرف سے یہ جواب آئے گا نہیں ہم تو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات صرف اقوال تک رہ گئی۔ اگر ہم عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں کیا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب میں اگر اپنے آپ سے لوں، ہمارا کوئی اور بھائی اپنے آپ سے لے تو جواب آئے گا نہیں پڑھتے۔ ایک تو یہ صحیح۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے کہ قرآن مجید ہم شامل کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا۔ دیکھیں یہ ایک اجتماعی طور پر بیداری شعور کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے قرآن کے جو اصل نزول کے مقاصد تھے ان کو فراموش کر دیا، اور اس میں کئی اسباب بن گئے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا کردار علماء کا تھا۔ علماء نے اپنا جو ایک فرض منصبی تھا اس کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ آج آپ جمعے کے بیانات سن لیں، ہمارے ہاں قرآن کی رٹے رٹائے ہیں، قرآن کی طرف راغب کرنے والے کتنے ملیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک ایسا ہے، لیکن بہت زیادہ اکثر مشائخ ایسے ہیں کہ جو شاید اپنی تعلیمات کو تو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف رغبت اور ترغیب دینا اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، ہر ایک کے پیچھے کئی کے پیچھے۔ صحیح۔ جب وہاں پر بھی ایسا نہیں، اچھا پھر اسکول میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، کہیں پر بھی قرآن کو فوکس کر کے اس کی طرف بچوں کو مائل کرنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ جب اجتماعی طور پہ بے رغبتی کا یہ عالم ہوگا تو پھر کیسے گھروں کے اندر قرآن کی طرف حقیقی طور پر رغبت حاصل ہوگی؟ ٹھیک، آپ نے جو توجہ دلائی کہ پہلے علماء، پھر اس کے بعد جو خانقاہوں میں بزرگ ہیں، بڑی بڑی گدیوں کے وہ نسبت رکھنے والے، وہ ان کو لوگوں کو رغبت دلائیں۔ بالکل۔ پھر کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ سب اپنا لیں اور قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کو فوکس کریں، قرآن پہ بیانات ہونے چاہیے، قرآن کی تعلیمات، اس کے مضامین کو عام کریں۔ دیکھیے برکات انشاءاللہ کتنے زبردست کام ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور میں نے تو انتخاب کیا تھا کچھ اور، لیکن جس طرح ایک صاحب نے بھی آ کر اور مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آج یہ ضرور پڑھنا ہے، تو سنہری بات کے طور پر یہ ماہر القادری کے یہ اشعار کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ قرآن کی فریاد ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اور کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور ضرورت ہے اس چیز کی، اس امر کی، کہ مجھے تو یہ خوف لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس طرح ذکر آیا ہے کہ آج کی شب 27ویں شب قدر کا آقا علیہ السلام اعلان فرمانے آئے تھے، اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کو جھگڑتا دیکھ کر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو منع فرما دیا، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا۔ بہرحال روایات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے، دو مسلمان جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کا علم چھپا لیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس جھگڑے کی صورتحال میں کہ اب ایسی بدامنی ہے، ایسا عالم ہے، ہر طرف لاشیں گر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شب قدر کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں، کہیں ہم ان رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں، ان فیوزات سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، ہم بھی کریں، اور ضد کرتے ہوئے نہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا چاہیے۔ وقت ہے اب اجازت کا۔ کل کا موضوع انشاءاللہ ہوگا نماز اور تقوی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔
میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ مفتی محمد شاہد صاحب کا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اس دعا، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مفتی صاحب جو دعائیں فرمائیں آج کی شب بالخصوص وہ ہم سب کے حق میں پوری ہو جائیں۔ تسلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ایک بار پھر تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک ممکنہ شب قدر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم پورے رمضان کی قدر نہ کر سکے، اسی طرح اس شب کی قدر سے بھی یقیناً ہم بہت زیادہ محروم رہے۔ اے مالک مولا، لیکن جس طرح تیری رحمت سے امید ہے کہ تو نے سابقہ کوتاہیاں اور ہماری ناقدری کی عادت کو معاف فرمایا، ہمارا حسن ظن ہے یا رب کریم اسی طرح آج رات میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں اسے بھی معاف فرما دے۔ اے مالک مولا، بڑی امید کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے مالک مولا، اگر تو ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو بخش دے گا تو یقیناً تیرے رحمت کے دریا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم گناہگاروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے وہ نازک بدن جو ایک مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں کرتے، اگر ایک مکھی ہی بار بار بیٹھنے لگ جائے تو اس کی تکلیف بھی بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کاٹتی نہیں ہے۔ اے مالک مولا، اگر ان گناہوں سمیت قبر میں گئے اور وہاں پر تیری ناراضگی بھی ہمارے ساتھ ہوئی اور عذاب قبر ہم پر مسلط کر دیا گیا تو اے مالک مولا، اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ اگر قبر میں کوئی اور عذاب نہ بھی ہوتا، صرف اندھیرا، گرمی، بھوک اور پیاس ہوتی تو اے مالک مولا اسے بھی برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے برعکس یا اس پر زائد اگر قبر کی دیواروں نے ہمیں دبایا اور ہماری پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں، سانپ اور بچھو ہم پر مسلط کر دیے گئے، یا رب کریم اگر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تو تیری رحمت کی قسم یا رب کریم اس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اے مالک مولا، ہمیں اگر خدا نہ خواستہ تو ہم سے ناراض ہوا تو وہ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک پاؤں کا واسطہ ہم سب کو اس ممکنہ عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے گناہوں کو ایسا بخش دے کہ نہ ہمارے نام اعمال میں نہ رہے، نہ فرشتوں کے صحائف میں رہے، نہ کسی دنیا کے اندر چیز کو یاد رہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے گناہوں پہ گواہ بن جائے۔ اے مالک مولا، آج کی رات بھی اگر گزر گئی، یہ رحمت کے لمحات گزر گئے اور مغفرت و بخشش کے دروازے نہ کھولے گئے تو اے مالک مولا، ہو سکتا ہے کہ پھر مزید غفلت ہم پر طاری ہو جائے اور ہم بخشش سے محروم رہ جائیں۔ اے رب کریم، آج جن جن بھائیوں اور بہنوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یا رب کریم سب کو بخش دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، خصوصی طور پر التجا کرتے ہیں جس کو زنا کی عادت ہے اسے زنا سے بچا لے، جو شراب کی عادت میں مبتلا ہے اسے شراب سے محفوظ کر دے، جو نشے کا عادی ہے اسے نشے سے بچا لے، جو چوری کا عادی ہے اللہ اس کو چوری سے محفوظ کر دے، جو بدنگاہی کا عادی ہے اس کے لیے بدنگاہی چھوڑنا آسان کر دے، جو اپنے ماں باپ کی دل آزاری کا مرتکب ہوا، جس نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ پر فوقیت دینے کے بعد ان کی شدید دل آزاری کی، یا رب کریم اسے بھی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے حق دبایا، کسی کی پراپرٹی دبائی، پیسہ دبایا ہوا ہے، یا رب کریم انہیں فراخ دلی کے ساتھ واپس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، اگر اسی طریقے سے اچانک موت آئی اور یہ حساب و کتاب ہمارے درمیان رہا، یہ عذابات، یہ تمام حقوق کے مطالبے ہمارے ساتھ رہے تو یا رب کریم دنیا میں بھی ذلت ہے، میدان محشر میں بھی ذلت ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یقیناً تو سب کی دعائیں، سب کی حاجات جانتا ہے، تمنائیں جانتا ہے، کون کیا دعا کرنا چاہتا ہے یہ سب تیرے علم میں ہے۔ یا رب کریم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کے تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ کچھ بھائیوں نے خصوصی طور پہ بیماروں کے
شفا کے لیے دعا کے لیے کہا یا رب کریم ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرما دے، ہر روحانی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولادیں عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، یا رب کریم انہیں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق اور تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔